السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سے ہم نے ایک نئی سیریز کا آغاز کیا ہے جو موجودہ دور فتن میں اسلامی احکامات کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ آج کا پہلا موضوع نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ہے۔ اپنے مہمان کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کے لیے اس چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ہم اپنے مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دور حاضر میں نماز کی فرضیت اور اہمیت کیا ہے؟ جی حذیفہ بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا اور دعوت دی اور اس موضوع خاص پہ گفتگو کرنے کی مجھے موقع دیا۔ سب سے پہلے حذیفہ بھائی، یہ جو آپ نے سوال مجھ سے پوچھا ہے کہ اس دور فتن میں یا دور حاضر میں نماز کی فرضیت کتنی اہمیت کی حامل ہے اور اس کی جو خصوصیات ایک مسلمان کو دی جا سکتی ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے، وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں، تو میرے خیال سے یہ سوال بڑا دکھ بڑا سوال ہے کہ آج ہمارا نوجوان نماز سے اسی طرح غافل ہو چکا ہے کہ جس طرح کسی کی منزل کوئی اور تھی لیکن کسی نے راہ اس منزل کا کوئی اور متعین کر لیا ہو تو کبھی اپنی منزل پہ نہیں جا سکتا۔ اسلام میں ایک مسلمان کے لیے جب وہ کلمہ گو ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اس پہ نماز بالکل فرض کر دی جاتی ہے۔ جیسے سانس لینا زندگی کے لیے فرض ہے، لازم ہے، اسی طرح ایک ایسا انسان جس نے کلمہ پڑھا اس کے لیے نماز بہت زیادہ فرض ہے۔ تو اگر نماز کسی بھی صورت میں ہمیں معاف نہیں کی گئی، آپ 1450 سال پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں یا 1500 سال دیکھ لیں، جب سے نماز کا حکم دیا جا چکا ہے اور اس کی ترتیب بتائی جا چکی ہے، چاہے اصحاب رسول ہوں، چاہے تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، اولیاء کرام ہوں، صوفیاء کرام ہوں، یا دین سے جڑا کوئی بھی ایسا طبقہ کہ جو دیندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں گئی۔ اگر نہیں کی گئی تو سب سے بڑی دلیل اس میں یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں موجود تھے، اگر نماز معاف ہوتی تو وہ اپنی نماز معاف کروا سکتے تھے۔ تیروں کے سائے میں، نیزوں کے سائے میں اگر کسی نے سجدہ شکر بھی کیا تو وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ تو نماز کسی صورت میں معاف نہیں کی گئی۔ ہمارا آج عشق حسین کا دعویٰ یہ درے کا درا رہ گیا ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، صحابہ کے کردار کہ ہم قسمیں اٹھاتے ہیں، ان کے کردار کے نعرے مارتے ہیں، لیکن میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، بات تو کڑوی ہے لیکن سچ ہے کہ ہم کہنے کہ تو مسلمان ہیں لیکن عمل میں خود کو مسلمان نہیں کرنا چاہتے، کہ دین کی سب سے پہلی شرط اگر کلمے کے بعد رکھی گئی تو وہ نماز ہے۔ حضور علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، ظاہری پردہ فرمایا، تو حضور علیہ السلام کے آخری الفاظ امتی امتی کے پہلے یہ تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نماز نہیں چھوڑنی۔ ہم اپنے نبی کی اس الفاظ کی کتنی کچھ قدر کر چکے جو وہ اللہ سے ملنے جا رہے تھے اور ہمیں ایک نصیحت کر رہے تھے۔ تو خیر، یہ تو بڑے درد کی بات ہے کہ ہم بہت غافل ہو چکے ہیں نماز سے، اور جس کے اثرات آج آپ پوری دنیا میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں آج مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ نصرت کے وعدے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں کیے تھے وہ کیوں نہیں آ رہے؟ ہم اس سے غافل ہیں۔ اقبال کی شاعری میں اللہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ تمہیں تو اپنی نیند پیاری ہے، تمہیں اگر خدا سے، اگر مجھ سے عشق ہوتا تو فجر کی نماز قضا کیسے ہوتی؟ عشق انسان کو سونے نہیں دیتا، اس کو کھانے نہیں دیتا، پینے نہیں دیتا، ہاں قضا تو دور کی بات ہے، غافل نہیں ہونے دیتا۔ تو ہمیں اس پہ اپنا ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ حضور علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ تمہارے گھر کے باہر سے ایک نہر بہ رہی ہے جو صاف ستھری ہے، اور اس میں دن میں 5 مرتبہ تم اپنا غسل کرو تو تمہاری طبیعت کیسی ہوگی؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم تو پاک صاف ہو جائیں گے، بالکل بھی میل کچیل ہمارے اندر نہیں رہے گی، ہمارے جسم پہ نہیں رہے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابو ذر سنو، 5 نمازوں کا مقصد بالکل ایسے ہے کہ جیسا لوہا زنگ آلود ہو اور اسے بٹی میں جلا کر صاف کر دیا جاتا ہے،
जब तुम 5 नमाजें पढ़ते हो तुम गुनाहों से ऐसे ही पाक कर दिए जाते हो कि जैसा एक लोहे को जंग आलूद लोहे को बट्टी से साफ कर दिया जाता है। तो इंसान जो गुनाहों में डूबा हुआ है और अल्लाह के वो तमाम वादे कि आज जिनको हम भूल चुके हैं उसके बारे में अल्लाह अपने कुरान में फरमाते हैं और याद दहानी के लिए फरमाते हैं कि वो लोग जब गाफिलीन में से शामिल होंगे और हशर के मैदान में उठाए जाएंगे तो अपनी उंगलियां नाखनों से लेकर अपने अपने पूरे पूरे हाथ खा जाएंगे टेंशन में, परेशानी में, और कहेंगे ये तो वो बातें तमाम सच हो चुकी हैं कि जो हमें बताई गई थी, और कहेंगे अल्लाह तू हमें एक बार दुनिया में वापस भेज, हम सारी ज़िंदगी तेरे लिए तेरे सजदे में गुजार दें। पर वो वक्त नहीं होगा वापसी के लिए। तो हमें इस बारे में मज़ीद सोचना चाहिए, समझना चाहिए। नमाज में और आखिरी में रवायत बयान करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि नमाज की बारे में ये रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि मुसलमान और एक काफिर इंसान में फ़र्क नमाज है। अगर एक शख्स नमाज नहीं पढ़ता और एक शख्स जो नमाज पढ़ रहा है, इसकी इन दोनों का पैमाना क्या होगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की बात ये कहती है, उनकी हदीस ये कहती है कि ऐ लोगों सुनो कि एक मुसलमान में और एक काफिर में फ़र्क नमाज है। ईमान और कुफर का फ़र्क नमाज है। आज हम सोए हुए हैं, गाफिल हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत ने आके पकड़ना है, और इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद का जो अल्लाह का वादा है उसने सच होना है। मेरी दुआ है अल्लाह हमें 5 वक्त ऐसा नमाजी बनाए कि जिसके सजदे इश्क के सजदे हों, कि जिसकी सीरत उम्मत के लिए इस्लाह का सबब बन सके। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मज़ीद इस खैर के काम को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।